السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ سو اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، شرع لنا دینا قویما وہدانا صراطا مستقیما، الذی اسبغ علینا نعمہ ظاہرۃ وباطنہ وہو اللطیف الخبیر۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ وبیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، انت رب الطیبین وولی الصالحین وخالق الخلق اجمعین ورازقہم۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا رب ہے۔ اس نے ہمارے لیے درست دین کو مقرر کیا، ہمیں سیدھے رستے کی رہنمائی کی۔ وہ ذات جس نے بھرپور ظاہری اور باطنی نعمتوں سے ہم سب کو نوازا، وہ بہت مہربان اور حد درجہ باخبر ہے۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے ہر طرح کی حمد ہے، ساری بادشاہت تیری ہے، تیرے ہی ہاتھ میں ہر طرح کی خیر ہے اور تیری ہی طرف ہر طرح کا معاملہ لوٹتا ہے۔ تو پاکیزہ لوگوں کا رب ہے، نیکوکاروں کا دوست ہے اور تمام مخلوقات کا خالق اور ان کا رازق ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پروگرام قریب و مجیب کے سلسلے میں آج ہم اخلاقی بیماریوں، اخلاقی برائیوں سے بچنے کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے۔ قرآن مجید میں سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان لانے میں ہم سے سبقت لے گئے، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کوئی کدورت نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، بے شک تو بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الحشر کی ان آیات میں انتہائی اہم دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے یہ دعائیں صحابہ کے بعد تابعین کے حق میں اور قیامت تک جو لوگ بھی اچھے طریقے سے ان کے پیروکار ہیں ان مخلص اہل ایمان کے حق میں بیان کی ہیں۔ یہ وہ دعائیں ہیں جن میں مومنوں کے آپس کے تعلقات اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملات اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق کے برتنے کی تاکید ملتی ہے کہ وہ آپس میں کس طرح باہمی محبت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے کس طرح اسلامی اخوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کے لیے اپنے دلوں میں کسی قسم کا میل نہیں رکھتے، اور یہی ایمان کی علامت ہے۔ نہ صرف یہ کہ زندگی میں ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں بلکہ ان کے مرنے کے بعد بھی اور صدیوں بعد بھی ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے مہاجرین کی تعریف کی اور فرمایا، الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک ھم الصادقون۔ وہ لوگ جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال باہر کیے گئے، وہ اللہ کی طرف سے فضل اور رضا تلاش کرتے ہیں
اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ تو یہ آیت مہاجرین کے بارے میں نازل ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد انصار کی تعریف کی، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، اور وہ جنہوں نے ان سے پہلے اس گھر میں اور ایمان میں جگہ بنا لی ہے، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئے ہیں، حالانکہ ان کے درمیان کوئی حسب نسب کا خونی رشتہ، کسی قسم کا کوئی تعلق اس سے پہلے نہ تھا، لیکن ایمان کے رشتے کی بنا پر انصار آنے والے مہاجرین سے محبت کرتے ہیں۔ پھر مومنوں کی تیسری قسم کی بات کی گئی جو ان دو گروہوں کے بعد قیامت تک آتے رہیں گے، خواہ وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں۔ یہ تیسرا گروہ والذین جاؤوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یعنی انصار و مہاجرین کے بعد آئے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یعنی ان میں ہم لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں اگر ہم انصار و مہاجرین کی پیروی کرنے والے ہیں اور انہی کی طرح ایمان لانے والے اور ایسا ہی اخلاق اپنانے والے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے، یعنی ہم سے پہلے کی جتنی بھی جنریشنز ہیں ان میں جتنے بھی ایمان والے گزرے ہیں ان سب کی بخشش فرما دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اے رب، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کسی قسم کی کوئی کدورت نہ ہو جو ایمان والے ہیں، چاہے وہ پہلے گزرے چاہے وہ آج ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کا مومن کے ساتھ تعلق کیسا ہوتا ہے، رشتہ کیسا ہوتا ہے، کہ اس کے دل میں اس کے لیے برائی نہیں ہوتی، کدورت نہیں ہوتی، نفرت نہیں ہوتی، کینہ نہیں ہوتا، بغض نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور صاف دل رکھتے ہیں۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب، بے شک تو بہت ہی شفقت کرنے والا، بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں پر ایمان والوں کے تین گروہوں کا ذکر ہے۔ کچھ وہ ہیں جو ایمان کی خاطر اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنے گھر بار، اپنے کاروبار، اپنی تجارت، اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو آنے والوں کو پناہ دیتے ہیں اور دین کے مددگار بنتے ہیں، اور پھر تیسری کیٹیگری کے لوگ وہ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ سب لوگ ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں۔ ہمیں اپنے دین اور ایمان والے، ایمان کے رشتے میں بندھے ہوئے ساتھیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور پھر کس چیز کی دعا؟ بخشش کی دعا۔ اور پھر اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو بات کی گئی نا، الذین سبقونا بالایمان، اس میں زمانی سبقت بھی ہے اور مانوی سبقت بھی ہے، یعنی جو ہم سے پہلے کے زمانے میں ایمان لے آئے، جو ایمان لانے میں ہم سے پہل کر گئے، جو پہلے سے ہی ایمان لا چکے، اور دوسری مانوی سبقت بھی ہے، یعنی جن کا ایمان ہم سے سبقت لے گیا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارا ایمان صحابہ جیسا تو نہیں ہے، تابعین جیسا تو نہیں ہے، پہلی جنریشن جیسا تو نہیں ہے، یعنی وہ سب لوگ جو ایمان میں ہم سے آگے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی شخص آپ سے آگے نکل جائے تو آپ اس کے لیے کیسے جذبات رکھتے ہیں؟ یعنی اگر کسی کا بزنس آپ سے زیادہ فلرش کر جائے، آپ سے زیادہ ایجوکیشن میں آگے بڑھ جائے، یا اس کو کچھ دنیا کی نعمت مل جائے، تو عموماً لوگ ایک دوسرے سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی دین میں بھی ہم سے آگے نکل جائے، تو جیسے آپ دیکھیں یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کر لیا تھا کہ آپ کو کیوں نبوت دی گئی، ہمیں کیوں نہیں دی گئی۔ لیکن یہ اہل ایمان ایسے ہے کہ وہ حسد نہیں رکھتے، کوئی کدورت نہیں رکھتے،
اس لیے دعا کرتے ہیں، اور پھر دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کبھی کوئی میل آئے ہی نہ. اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہو، اور اچھے اخلاق کی بنیاد ایمان ہی ہوا کرتا ہے. جتنا جتنا ایمان اسٹرانگ ہوگا، جتنا جتنا ایمان مضبوط ہوگا، اتنا ہی انسان کا اخلاق بھی اچھا ہوگا. کیونکہ تقوی کے بغیر، خوف خدا کے بغیر انسان کسی کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کو انسان سے کچھ نہ کچھ شکایت ہو جاتی ہے. صحابہ کے درمیان بھی آپس میں اختلاف ہوئے، لیکن جہاں دین اور ایمان کی بات آئی وہاں وہ ایک دوسرے کے لیے بہترین مددگار تھے. اور جس شخص کو یہ احساس ہو کہ مجھ پر رب نگرانی کر رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ پھر صرف اپنے ظاہر کی حفاظت نہیں کرتا، وہ اپنے باطن کی بھی حفاظت کرتا ہے. اس کی توجہ اپنے دل پر بھی ہوتی ہے کہ میرے دل کی اصلاح ہو، کیونکہ اخلاص کا اپوزٹ منافقت ہوتی ہے. اگر آپ اندر سے خالص کا مطلب صاف، اگر اندر سے آپ صاف نہیں ہیں تو، اور صرف زبان سے ایک کاروباری قسم کا اخلاق ظاہر کرتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کچھ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ وہ آپ سے خوش ہوتے ہیں، لیکن کس طرح اسمائل کر کے ملتے ہیں، اور وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ کسٹمر از آلویز رائٹ، چاہے آپ کتنی نکتہ چینی کر رہے ہو یا غلط باتیں بھی کر رہے ہو. لیکن وہ اخلاق کیا ہے؟ کاروباری اخلاق ہے، ایک تجارتی اخلاق ہے، جس میں انہیں اپنا کچھ پروڈکٹ سیل کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ ان سے ناراض ہو گئے تو کچھ خریدیں گے نہیں. اہل ایمان کا اخلاق صرف ظاہری اور کاروباری اخلاق نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کی روٹس بہت ڈیپ ہوتی ہیں، اور وہ ایمان کی بنیاد پر سچا پیار، سچا خلوص، سچی محبت، سچی ہمدردی ہوتی ہے، کہ جس میں وہ صرف ظاہر نہیں، اپنے دل کو بھی چمکاتا رہتا ہے، اپنے دل کے اندر بھی دوسروں کے خلاف کوئی بغض، کوئی میل نہیں رکھتا. اور اسی کی وہ دعا بھی کرتا ہے کہ ہمارے اندر کسی قسم کا کوئی کینہ یا دشمنی باقی نہ رہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس کے لیے دعا کرنا جس کا آپ پر احسان ہو، جس سے آپ کا تعلق ہو، جس سے آپ کی رشتہ داری ہو، وہ تو آسان ہوتا ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے دعا کرنا جن کے نام تک ہمیں نہیں آتے، جن کی رنگ، نسل، زبان بھی ہمیں نہیں معلوم، ان سب کے لیے دعا کرنا، یہ کتنے بڑے اخلاق کی بات ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. یعنی عموماً ہم دعاؤں میں ان لوگوں کو یاد رکھتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا جتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، اور ہم ان کے لیے خیر خواہی چاہتے ہیں، ہم جو اپنے لیے چاہتے ہیں وہی ہم ان کے لیے چاہتے ہیں. لیکن ان لوگوں کے لیے دعا کرنا جن کو ہم جانتے بھی نہ ہوں، صرف ایک ہی پہچان ہو، اور وہ دین کی اور ایمان کی، کہ وہ ایمان کے رشتے میں ہمارے ساتھی ہیں، ہم ایک رب کو ماننے والے ہیں، آخرت کو ماننے والے ہیں، ایک دین کو ماننے والے، ایک کتاب کو ماننے والے ہیں. اس بنا پر ہم ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. اور اس کی عملی مثال آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ حرم مکی میں ہوں یا حرم مدنی میں ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات مجھے ریسنٹلی اتفاق ہوا، مدینہ کی مسجد میں بیٹھی ہوئی تھی، تھرسڈے کا دن تھا. تھرسڈے کو عام طور پر لوگ روزہ رکھتے ہیں وہاں پر، اور افطار بھی مسجد کے اندر ہی کرتے ہیں. کووڈ سے پہلے تو وہ سفرہ لگتا تھا، دسترخوان بچتے تھے، اور لوگ بہت ایک طرح سے ایک فیسٹو ایٹماسفیئر کریٹ ہو جاتا تھا. لیکن اب صرف پیکٹس میں چیزیں دے دیتے ہیں ہر ایک کو. تو میں دیکھ رہی تھی کہ میرے ساتھ بالکل بیٹھی ہوئی خاتون، میرے آگے بیٹھی ہوئی خاتون جو تھی، بالکل سیدھی سادی سی، اور نہیں پتا کہ کس ملک سے تھی، کس شکل بھی، رنگ، ہر چیز بہت مختلف تھی. جو ہی افطار کا ٹائم قریب آیا، اس کے پاس تھوڑی سی اتنی سی کھجوریں ہوں گی، اس نے سب کو بانٹنا شروع کر دی، اور اصرار کے ساتھ سب کو دینا شروع کر دی، کہ جس کو جانتے اور جس کو نہیں جانتے. یہ شیئرنگ کون کر سکتا ہے؟ یہ شیئرنگ صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہی ہو سکتی ہے. اور پھر یہ اصرار کے آپ کھا لو، آپ لے لو. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب اس کے پاس تھوڑی سی بچ گئی تو اس نے پیچھے والی ایک اور خاتون کو زبردستی اس کے آگے مسلح پہ رکھ دی کہ اب یہ تمہاری ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے تو پھر ہر طرح کی چیزوں سے اوپر اٹھ کے کرتا ہے. میرے ساتھ کون کیا کرتا ہے وہ اس کو نہیں دیکھتا، کون مجھے دیتا ہے، کون نہیں دیتا، کون اچھا کرتا ہے، کون برا کرتا ہے. وہ اپنے رویے کو لوگوں کے رویے کے تابع نہیں کرتا،
بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہی خیر اور بھلائی کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی جس کو وہ جانتا ہے اور اس کے ساتھ بھی جس کو وہ نہیں جانتا، اور یہی اعلی اخلاق ہے اور اس کی بنیاد ایمان ہے۔ اور پھر یہ خاص طور پر دعا کہ یا اللہ ہمارے دل کے اندر کبھی غل ہی نہ آئے۔ غل کہتے ہیں پوشیدہ دشمنی کو، یعنی اوپر سے ٹھیک رہنا لیکن اندر کچھ دشمنی کینہ پال کے رکھنا۔ غلول کہتے ہیں نا خیانت کرنے کو، تو یہ دل کی خیانت ہوتی ہے کہ بظاہر آپ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، بظاہر آپ تعریف خوش آمد کر رہے ہیں، بظاہر آپ دوسرے کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، اسمائل کر رہے ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، لیکن اندر سے آپ کے نفرت بھری ہوئی ہے، یا کوئی حسد، نفرت نہ بھی صحیح تو حسد ہے، اندر سے آپ اس شخص کے ساتھ خوش نہیں ہیں، لیکن کسی ذاتی مفاد کی وجہ سے یا کسی فائدے کی خاطر آپ اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، تو یہ دراصل دل کی بیماری ہے، یہ اخلاقی بیماری ہے، یہ اخلاقی برائی ہے۔ دنیا کے کسی اخلاق کے قانون میں کوئی آپ سے یہ تقاضا نہیں کرے گا کہ آپ اپنے دل کو بھی اچھا رکھیں دوسرے کے لیے۔ وہ آپ کو یہ طریقے تو سکھائیں گے کہ بظاہر اچھے اخلاق کی علامتیں کیا ہوتی ہیں اور آپ کو کیا کچھ کرنا ہے، لیکن یہ نہیں کوئی بتائے گا کہ دل کے اندر بھی کچھ نہیں رکھنا جو کہ لوگ نہیں دیکھتے، جو صرف آپ خود دیکھتے ہیں یا آپ کا رب دیکھتا ہے۔ لیکن اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ دل کے اندر کبھی کوئی میل آتا ہی نہیں، یا کبھی کسی سے کوئی شکایت ہوتی ہی نہیں یا ہونی ہی نہیں چاہیے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمیں دوسروں کے رویے متاثر کرتے ہیں، بعض اوقات دوسروں کی خاموشی متاثر کر جاتی ہے، بعض اوقات اگر کوئی ہماری بات کا جواب نہیں دیتا، رپلائی نہیں کرتا تو ہمیں وہ چیز بھی بادر کرتی ہے۔ بعض اوقات کسی کی کوئی بات جو اس نے کسی بری نیت سے نہیں کی ہوتی لیکن آپ کو چبھ جاتی ہے، آپ کے اندر کوئی آپ اوور تھنک کر جاتے ہیں، کسی چیز کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر کے آپ برا مان جاتے ہیں یا دل میں شکایت پال لیتے ہیں۔ تو یہ چیز بہت ہی ایک نیچرل سی ہے، بشری تقاضا جس کو کہتے ہیں۔ یہ بشری تقاضا ہے کہ دل میں کچھ نہ کچھ شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے، کوئی خیال ڈال دیتا ہے، کوئی بات ایسی آ جاتی ہے، لیکن اس کو وہیں تک رہنا چاہیے۔ اس کا اثر انسان کے رویے پر، اخلاق پر، گفتگو پر، معاملات پر نہیں پڑنا چاہیے، اور پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا۔ اللہ ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں، جو ہمارے دینی بہن بھائی ہیں ان کے لیے ہمارے دل میں کوئی میل باقی نہ رکھنا، آئے ہی نہ، ٹھہرے ہی نہ۔ یعنی شیطان تو وسوسے ڈالتا ہے، شیطان تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں بہت سے وسوسے ڈالتا ہے، تو شیطان تو کبھی چھوڑے گا ہی نہیں آپ کو کہ آپ اس شخص کے بارے میں بھی کوئی برا سوچ رہے کہ جو آپ سے آپ کے لیے انتہائی خیر خواہ یا آپ کے لیے انتہائی محبت کرنے والا ہے، یعنی وہ تو کوئی نہ کوئی بدگمانی آپ کے دل میں ڈالے گا۔ لیکن کرنے کا کام کیا ہے کہ انسان اس کو ٹھہرنے نہ دے، اور کبھی بھی کسی سے کوئی شکایت ہو تو اس کا کوئی احسان یاد کر لے، اس کی کوئی خوبی یاد کر لے، اور اس سے انسان کی اپنی صحت ہی بہتر رہتی ہے، کیونکہ انسان کی خوشی کا دار و مدار اس کے دل کی حالت پر ہوتا ہے۔ اگر دل سکون میں ہو، دل کے اندر خوشی ہو، تو انسان کے رویے میں بھی اور معاملات میں بھی اچھا پن آ جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں حضرت مصطح کے خلاف اس وقت ناراضگی آ گئی تھی کہ جب انہیں پتہ چلا کہ انہوں نے آپ کی بیٹی کے اوپر الزام لگایا، اور آپ نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں مصطح کی مدد نہیں کروں گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا آیت نازل کی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور تم میں سے فضیلت اور وسعت والے اس بات سے قسم نہ کھا لیں کہ قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دیں، اور لازم ہے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، اور اللہ بے حد بخشنے والا مہربان ہے؟ یعنی کہ اپنے لیے تم کیا چاہتے ہو؟ ہم میں سے ہر شخص اپنے لیے کیا چاہتا ہے، اور تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو دوسرا ہمیں معاف کر دے، ناراضگی چھوڑ دے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی ناراضگیوں کو لمبا نہیں کرنا چاہیے،
بلکہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ کے 2 عظیم نام بیان ہوئے ہیں، ربنا انک رؤوف الرحیم، کہ اے رب تو اپنے بندوں کے ساتھ بڑی ہی شفقت اور محبت کرتا ہے، تو بڑی ہی نرمی کرنے والا ہے، تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ نام ہمیں کیا سکھاتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی دوسروں کے لیے شفقت اور مہربانی کا احساس اور جذبہ ہونا چاہیے. یہ دعا جو ہے یہ بہت جامع دعا ہے اور اس میں سارے اہل ایمان کور ہو جاتے ہیں. اور پھر اس دعا سے ہمیں ایمان کی ویلیو پتہ چلتی ہے کہ کتنا قیمتی تحفہ ہے ہمارے لیے، کہ جس کی وجہ سے سارے مسلمان انما المؤمنون اخوہ، آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں. باقی ساری پہچان پیچھے چلی جاتی ہے، چاہے وہ رنگ کی ہو، نسل کی ہو، رشتوں کی ہو، سٹیٹس ہو، دنیا کا کوئی بھی چیز، سب پیچھے چلا جاتا ہے، ایمان سب سے اوپر آ جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو لوگ اپنے مومن بھائیوں کے لیے یہ دعائیں کرتے ہیں اور ان کے لیے محبت اور ان کے لیے اچھے جذبات رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی دل کے اندر کچھ رہ جاتا ہے، تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، کہ جنت میں لے جانے سے پہلے اس قنطرہ کے اوپر دلوں کے اندر سے ہر طرح کی میل کچیل نکال دی جائے گی، جو کسی بھی طرح کے اثرات کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے رویے کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ دکھ دل میں رہ جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی. جیسے حضرت حمزہ کو وحشی نے شہید کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ یہاں سے، کیونکہ مجھے اپنے چچا کی شہادت یاد آتی ہے. لیکن کیا اس کے بعد آپ نے اس سے کوئی انتقام لیا، یا آپ نے اس کے ساتھ اس کو کچھ سنائی، یا اس کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ کی، یا اپنا رویہ اس سے خراب کیا؟ کچھ بھی نہیں. بس ایک وسیع تقاضے کے تحت یہ کہا کہ سامنے نہ آئے تاکہ مجھے وہ واقعہ یاد نہ آئے. اس حد تک تو ٹھیک ہے. اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ اس درجے کی زیادتی کی ہے تو اس صورت میں انسان ٹھیک ہے بہت زیادہ اس کے بعد آپس میں میل جول نہ رکھے کہ پھر انسان بدتمیزی یا بد اخلاقی پہ اتر آئے، اوائڈ کرے سچویشن کو، لیکن اپنے رویے میں کوئی بد اخلاقی نہ اختیار کرے، کوئی اپنے آپ کو نہ گرائے. دیکھیے بد اخلاق ہونا اپنے آپ کو گرانا ہے. جب آپ چیخ کے بولتے ہیں، جب آپ غصے میں بولتے ہیں، جب آپ ڈانٹ کے بولتے ہیں، آپ اپنی ویلیو کم کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا مقام گر رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم کسی کے اوپر دھوس جمائیں گے یا ہم کسی کو ڈانٹ کے بات کریں گے تو ہماری بات زیادہ سنی جائے گی. وہ عزت بچانے کے لیے انسان وقتی طور پہ دوسرا خاموش ہو جاتا ہے اور آپ کی بات سن لیتا ہے، لیکن اس کے دل میں آپ کی وہ محبت اور قدر نہیں ہوتی. آپ اس کی نگاہوں میں گرتے ہیں، اور یہ تو انسان کی نگاہوں میں گرنا ہے، آپ اللہ کی نگاہ میں کتنے گر جاتے ہیں جب آپ بد اخلاقی اختیار کرتے ہیں. معذرت. اب یہ ہے کہ جنت کی خوبصورتی یہاں بیان کی گئی کہ وہاں پر کتنی نہریں بہ رہی ہوں گی اور وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے اور سب کچھ. جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں سب سے جو سکون اور خوشی کی بات ہوگی کہ صاف دل کے لوگ ہوں گے صرف وہاں پر. اگر کسی کے دلوں میں کوئی اثرات باقی ہیں تو وہ نکال دیے جائیں گے. حتیٰ کہ جنت میں اگر کوئی شخص اپنے باپ یا چچا کے قاتل کو بھی اپنے سامنے دیکھے گا، وحشی کو بھی دیکھے گا، تو اس کے دل میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہ سب نکال دی جا چکی ہوگی. لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ جد و جہد کرتے رہیں، دوسروں کی اچھی باتیں یاد کریں اور بری باتوں کو چھوڑ کر اپنے دلوں کو صاف کرتے رہیں اور دعا کرتی رہیں. دعاؤں میں شیخ بن باز تھے تو وہ کثرت سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم اصلح لی قلبی، اے اللہ میرے دل کی اصلاح کر دے. کیونکہ سب سے زیادہ دل ہی بے قابو ہوتا ہے، دل ہی خراب ہوتا ہے، دل ہی پریشان ہوتا ہے، دل ہی بے چین ہوتا ہے، دل ہی اس طرح کی باتیں سوچتا رہتا ہے. فلاں نے تمہارے ساتھ یہ زیادتی کی، فلاں نے تمہارے ساتھ یہ ظلم کیا، فلاں نے تمہیں یہ کہہ دیا، فلاں یہ کرتا ہے.
اور کچھ نہ کچھ بدگمانی خواہ میں ڈالتا رہتا ہے. تو اگر دل کی اصلاح ہو جائے تو اس سے زیادہ انسان کے لیے خیر کی بات کچھ نہیں. یہ دعا جو ہے یہ بہت زیادہ برکت کی حامل ہے اور اس کو دن رات مانگنا چاہیے، یعنی اپنی خاص دعاؤں میں اس کو شامل کر لینا چاہیے، کیونکہ ہر مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے. اور پھر خاص طور پر بخشش کی دعا مانگنے کا، کیونکہ ہم سب کو بخشش چاہیے. ہم جس طرح اپنے لیے چاہتے ہیں نا کہ ہماری کوئی پکڑ نہ ہو، ہمیں کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہم پر کوئی ناراضگی اور عذاب نہ ہو، تو ہمیں باقی مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی کرنا چاہیے اور سب کے لیے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ایک طرح سے وسیلہ دینا کہ ربنا انک رؤوف رحیم، اس میں رب کی بات بھی ہے، رؤوف کی بھی ہے، رحیم کی بھی ہے. اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اہل ایمان کے سینے جو ہیں وہ سلامتی والے ہوتے ہیں اور مومن سے محبت رکھتا ہے، خواہ اس نے اس کو دیکھا ہوا نہ بھی ہو. اور دعا کے آداب بھی پتہ چلتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، پھر جو اس سے قریب ہو اور پھر اس سے بعد جو لوگ ہوں. اور پھر اس میں خاص طور پر چونکہ والذین جاؤوا من بعدہم میں صحابہ کی طرف اشارہ ہے، تو ہمیں صحابہ کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور ان کی تعظیم کرنی چاہیے. اور صحابہ سے محبت جو ہے واجب ہے ہمارے لیے، اور صحابہ سے بغض رکھنے والے لوگ اور صحابہ سے نفرت کرنے والے لوگ اس دعا میں شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ اس درجے سے نیچے آ جاتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان کے 3 درجے ہیں. ایک ہے سابقون کا جو صحابہ، انصار اور مہاجرین کی شکل میں تھے، اور ایک ہے اس کے بعد جو ان کے فالوورز ہوں، اور جتنے زیادہ فالو کریں گے اتنے ہی سبقت میں ان کے قریب ہو جائیں گے. اور صحابہ نے جتنی قربانیاں کی، اور خاص طور پر ابتدائی دور کے صحابہ نے، ان کے بعد آنے والے حتیٰ کہ صحابہ بھی جو بعد کے دور میں مسلمان ہوئے، وہ پہلوں کے درجے کو نہیں پہنچ سکے جو پہلے سبقت لے گئے تھے ایمان میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم احد پہاڑ برابر بھی سونا خرچ کر دو، تم ان کے مد یا نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتے. یعنی اگر مد ایک پیمانہ، یعنی اگر ایک مد بھر بھی اگر وہ خرچ کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں تمہارا احد پہاڑ. اور عام طور پر جب احد پہاڑ دیکھا نہ ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ ایک پہاڑ ہے، بس کڑا ہے، لیکن جب آپ جاتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ پورا ایک سلسلہ ہے پہاڑ کا، ایک طویل پہاڑ ہے. تو ریسنٹلی جب میں احد پہاڑ کے پاس سے گزر رہی تھی تو میں ساتھ ساتھ تھوڑا سا اس کے پکچرز بھی بنا رہی تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ اتنا سونا، کس کے پاس اتنا سونا ہوگا؟ یا اللہ، ہم کچھ بھی کر لیں تو ہم صحابہ جیسے نہیں ہو سکتے. تو ہمیں ان کی کتنی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور ان کی قربانیوں کی کتنی قدر کرنی چاہیے. اور یہ قدر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے کہ تم ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ان کے لیے دعا کر کے ان کا کچھ حق ادا کر سکتے، کیونکہ دین ہمیں انہی کے ذریعے پہنچا ہے. یہ ان کا احسان ہے ہم پر. اگر وہ اپنی جگہ پہ نہ جمتے اور وہ اس کی ذمہ داری نہ اٹھاتے تو اگلی نسلوں تک کیسے جاتا. اور آج کے پروگرام کی مناسبت سے اس آیت سے اور اس دعا سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اخلاق کا کیا معیار ہونا چاہیے. یعنی اخلاق کا معیار صرف اسمائل نہیں ہے، صرف سلام کر لینا نہیں ہے، صرف آرام سے بات کر لینا نہیں ہے. اخلاق کا معیار دل کا صاف ہونا ہے. یعنی دل صاف ہوں گے تو اوپر کی برائیاں ساری ختم ہو جائیں. آپ دیکھیے، آپ کسی پر بھی غصے میں کیوں بولتے ہیں؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ خام خواہ آپ کسی پہ غصہ کریں. آپ کے دل میں کچھ لاوا جمع ہو چکا ہوتا ہے. یعنی آپ نے کسی کی ایک بات دل میں رکھی، اس کو نہیں نکالا، صاف نہیں کیا، پھر اس نے ایک اور حرکت کر دی، وہ بھی جمع ہو گئی، پھر ایک اور. جب وہ اتنا زیادہ بھر جاتا ہے لاوا اندر کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھٹ پڑتا ہے. جب وہ پھٹتا ہے تو پھر کچھ بھی کسر نہیں چھوڑتا. تو اگر آپ دوسروں کو معاف کرتے چلے جائیں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تو پھر آپ دیکھیے کہ
ایسی نوبت نہیں آئے گی کہ جہاں آپ بد اخلاقی کی انتہا پر اتر آئیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محبوب بندوں کی صفت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے بلا شبہ اللہ عز و جل مہربان ہے، مہربان